ان حضرات کے لیے جن کی وجہ سے یہ بات مشہور ہوئی کہ جب انگریز آکسفورڈ اور کیمبرج بنا رہے تھے اس وقت ہمارے حکمران تاج محل بنا رہے تھے۔ یہ عنوان محترم ڈاکٹر یونس ایاد کی وال سے کاپی کیا گیا۔ مسلم حکمران اور پروپیگنڈا۔ چند سال سے اس ملک کے ٹیلی ویژن چینلز پر تعلیم کے نام پر سفید جھوٹ پر مبنی پروگرام چلائے جا رہے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ جب یورپ میں یونیورسٹیاں کھل رہی تھیں تو مسلم بادشاہ تاج محل اور شالیمار باغ بنا رہے تھے۔ میری یہ تحریر مختلف مصنفین کے متعلقہ کالمز اور پروفیسرز، مورخین یا محققین کی تحقیق کے اس حصہ پر مبنی ہے جو میں نے ذاتی تحقیق کے بعد درست پائے۔ اس تحریر میں میرے اپنے الفاظ کم اور مندرجہ بالا شخصیات کے الفاظ زیادہ ہیں۔ تاریخ کی گواہی بعد میں پیش کروں گا، پہلے بنیادی عقل کا ایک درس پیش کرتا ہوں۔ ان چینلز یا پروگرامز میں اگر کوئی سمجھ بوجھ والا آدمی بیٹھا ہوتا تو اس کا سمجھنے میں یہ مشکل نہیں آتی کہ مسلم دور کی شاندار عمارات جس عظیم تخلیقی صلاحیت سے تعمیر کی گئیں وہ دو چیزوں کے بغیر ممکن نہ تھی۔ پہلی فن تعمیر کی تفصیلی مہارت جس میں جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری اور ڈھانچے کے خد و خال وضع کرنے تک کے علوم شامل ہوتے ہیں۔ دوسری کسی ملک کی مضبوط معاشی اور اقتصادی حالت اس قدر مضبوط کہ وہاں کے حکمران شاندار عمارات تعمیر کرنے کا خرچ برداشت کر سکیں۔ معاشی حوالے سے ہندوستان بالعموم مسلم ادوار اور بالخصوص مغلیہ دور حکومت میں دنیا کے کل جی ڈی پی میں اوسطاً 25% حصہ رکھتا تھا۔ درآمدات انتہائی کم اور برآمدات انتہائی زیادہ تھیں، اور آج ماہر معاشیات جانتے ہیں کہ کامیاب ملک وہ ہے جس کی برآمدات زیادہ اور درآمدات کم ہوں۔ 17ویں صدی میں فرانسیسی سیاح فرانکیوس برنٹیئر ہندوستان آیا اور کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر کونے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، اسی لیے مغلیہ سلطنت ہند کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ اب تعمیرات والے اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ فن تعمیر کی جو تفصیلات تاج محل، شیش محل، شالیمار باغ، مقبرہ ہمایوں، دیوان خاص وغیرہ وغیرہ میں نظر آتی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ان کے مماد جیومیٹری کے علم کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بنائی گئی گویا تاج محل کے نیچے پتھروں کا پہاڑ اور گہری بنیادوں کا وسیع جال ہے۔ اس طرح تاج محل کو دریا کے نقصان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا نظارہ فریب نظر یعنی آپٹیکل ایلیویشن سے بھرپور ہے۔ یہ عمارت بیک وقت اسلامی، فارسی، عثمانی، ترکی اور ہندی فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے حساب اور جیومیٹری کی باریک تفصیل درکار ہے۔ تاج محل کے چاروں مینار صرف آدھا انچ باہر کی جانب جھکائے گئے تاکہ زلزلے کی صورت میں گرے تو گنبد تباہ نہ ہو۔ مستری کے اینٹیں لگانے سے یہ سب ممکن نہیں، اس میں حساب کی باریکیاں شامل ہیں۔ پورا تاج محل 90 فٹ گہری بنیادوں پر کھڑا ہے، اس کے نیچے 30 فٹ ریت ڈالی گئی کہ اگر زلزلہ آئے تو پوری عمارت ریت میں گھوم سی جائے اور محفوظ رہے۔ لیکن اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شاہکار دریا کے کنارے تعمیر کیا گیا ہے، اور دریا کنارے اتنی بڑی تعمیر اپنے آپ میں ایک چیلنج تھی، جس کے لیے پہلی بار ویل فاؤنڈیشن متعارف کروائی گئی، یعنی دریا سے بھی نیچے بنیادیں کھود کر ان کو پتھروں اور مسالہ سے بھر دیا گیا، اور یہ بنیادیں سینکڑوں کی تعداد میں بنائی گئیں۔ گویا تاج محل کے نیچے پتھروں کا پہاڑ اور گہری بنیادوں کا وسیع جال ہے۔ اس طرح تاج محل کو دریا کے نقصانات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ پروفیسر ایباکوچ یونیورسٹی آف وینیا نے حال میں ہی تاج محل کے اسلامی اعتبار سے روحانی پہلو واضح کیے ہیں، اور بھی کئی راز مستقبل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ انگریز نے تعمیرات میں ویل فاؤنڈیشن کا آغاز 19ویں صدی اور آپٹیکل ایلیویشن کا آغاز 20ویں صدی میں کیا، جبکہ تاج محل ان طریقہ تعمیر کو استعمال کر کے 17ویں صدی کے وسط میں مکمل ہو گیا تھا۔ آج تاج محل
کو جدید مشینری اور جدید سائنس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے تو $1000 ملین لگنے کے باوجود ویسا بننا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹائل موزیک فن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی رنگین ٹائلوں سے دیوار پر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور دیوار کو منقش کیا جاتا ہے۔ یہ فن لاہور کے شاہی قلعے کی 1 کلومیٹر لمبی منقش دیوار اور مسجد وزیر خان میں نظر آتا ہے۔ ان میں جو رنگ استعمال ہوئے ان کو بنانے کے لیے آپ کو موجودہ دور میں پڑھائی جانے والی کیمسٹری کا وسیع علم ہونا چاہیے۔ یہی حال فریسکو پینٹنگ کا ہے جن کے رنگ 400 سال گزرنے کے باوجود آج تک مدھم نہیں ہوئے۔ مغل ادوار میں تعمیر شدہ عمارتوں میں ٹیراکوٹا یعنی مٹی کو پکانے کا فن سے بنے زیر زمین پائپ ملتے ہیں۔ ان سے سیوریج اور پانی کی ترسیل کا کام لیا جاتا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ مسلم فن تعمیر کا مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور موجودہ دور کے سائنسی پیمانوں پر ایک نصاب کی صورت تشکیل دیا جائے تو صرف ایک فن تعمیر کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے PhD کی کئی ڈگریاں درکار ہوں گی۔ کیا یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہو سکتا تھا جس میں جہالت کا دورہ ہو اور جس کے حکمرانوں کو علم سے نفرت ہو؟ یہ مسلم نظام تعلیم ہی تھا جو سب کے لیے یکساں تھا، جہاں سے بیک وقت عالم، صوفی، معیشت دان، طبیب، فلسفی، حکمران اور انجینئر نکلتے تھے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ ہوں یا جہانگیر ہو یا استاد احمد لاہوری ہو، یہ سب مختلف گرانٹ سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی تعلیمی نظام میں پروان چڑھے۔ اسی لیے ان سب کی سوچ انسانی مفاد کے لیے تھی۔ مزید بھی میں مغربی مصنفین کی گواہی پیش کروں گا۔ اس لیے کہ میرے ان عظیم صاحبان علم کو کسی مسلمان یا لوکل مصنف کی گواہی سے بھی بو آتی ہے۔ ول ڈیورنٹ مغربی دنیا کا مشہور ترین مورخ اور فلاسفر ہے۔ وہ اپنی کتاب اسٹوری آف سیولائزیشن میں مغل ہندوستان کے بارے میں لکھتا ہے، ہر گاؤں میں ایک سکول ماسٹر ہوتا تھا جسے حکومت تنخواہ دیتی تھی۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے صرف بنگال میں 80,000 سکول تھے۔ ہر 400 افراد پر ایک سکول ہوتا تھا۔ ان سکولوں میں 6 مضامین پڑھائے جاتے تھے: گرامر، آرٹس اینڈ کرافٹس، طب، فلسفہ، منطق اور متعلقہ مذہبی تعلیمات۔ اس نے اپنی ایک اور کتاب اے کیس فار انڈیا میں لکھا کہ مغلوں کے زمانے میں صرف مدراس کے علاقے میں 1,25,000 ایسے ادارے تھے جہاں طبی علم پڑھایا جاتا اور طبی سہولیات میسر تھیں۔ میجر MD باسو نے برطانوی راج اور اس سے قبل کے ہندوستان پر بہت سی کتب لکھی۔ وہ میکس مولر کے حوالے سے لکھتا ہے، بنگال میں انگریزوں کے آنے سے قبل وہاں 80,000 مدرسے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سیاح ہندوستان آیا جس کا نام الیگزینڈر ہیملٹن تھا۔ اس نے لکھا کہ صرف ٹھٹھہ شہر میں علوم و فنون سکھانے کے 400 کالج تھے۔ میجر باسو نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان کے عام آدمی کی تعلیم یعنی فلسفہ، منطق اور سائنس کا علم انگلستان کے رئیسوں حتیٰ کہ بادشاہ اور ملکہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ جیمز گرانٹ کی رپورٹ یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے لکھا، تعلیمی اداروں کے نام جداد وقف کرنے کا رواج دنیا بھر میں سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا۔ 1857 میں جب انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہوئے تو اس وقت صرف روہیل کھنڈ کے چھوٹے سے ضلع میں 5,000 اساتذہ سرکاری خزانوں سے تنخواہیں لیتے تھے۔ مذکورہ تمام علاقے دلی اور آگرہ جیسے بڑے شہروں سے دور مسافات میں واقع تھے۔ انگریز اور ہندو مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کا عروج عالمگیر کے زمانے میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی پہلی دفعہ تمام مذاہب کے مقدس مذہبی مقامات
के साथ जदादें वक्फ की। सरकार की जानब से वहाँ काम करने वालों के लिए वजीफे मुकर्रर किए। उस दौर के 3 हिंदू मौरखीन सज्जान राय खत्री, भीमसेन और ईश्वर दास बहुत मरूफ हैं। सज्जान राय खत्री ने खुलासा अल-तवारीख, भीमसेन ने नुस्खा दिलकुशा और ईश्वर दास ने फुतूहात आलमगीरी लिखी। ये तीनों हिंदू मुसन्निफीन मुतफिक थे कि आलमगीर ने पहली दफ़ा हिंदुस्तान में मुक़द्दस मकामात की ताज़ीम पर एक मुकम्मल निसाब बनवाया और तिब्ब अकबर, मफरुल उलूब और तारीफ़ुल अमराज, मुजर्रबात अकबरी और तिब्ब नबवी जैसी किताबें तरतीब देकर कॉलेजों में लगवाईं ताकि आला सतह पर सेहत की तालीम दी जा सके। ये तमाम कुतुब आज के दौर के MBBS निसाब के हम पल्ला हैं। औरंगजेब से कई सौ साल पहले फिरोज शाह ने दिल्ली में हस्पताल कायम किया जिसे दारुल शफा कहा जाता था। आलमगीर ने ही कॉलेजों में पढ़ाए जाने के लिए निसाबी कुतुब तिब्ब फिरोज शाही मुरतब कराई, जिसके दौर में सिर्फ दिल्ली में 100 से ज़्यादा अस्पताल थे। तारीख से ऐसी हज़ारों गवाहियाँ पेश की जा सकती हैं। हो सके तो लाहौर के अनारकली मकबरा में मौजूद हर ज़िला की मर्दशुमारी और मुलाहजा फरमा लें, आपको हर ज़िले में शरह खानगी 80% से ज़्यादा मिलेगी, जो अपने वक्त में बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा थी। लेकिन अंग्रेज़ जब ये मुल्क छोड़ कर गया तो सिर्फ 10% थी। बंगाल में 1757 में 7 और अगले 34 वर्षों में सभी स्कूलों कॉलेज खंडर बना दिए गए। एडमंड ब्रोक ने यह बात वाज़ेह कही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुसलसल दौलत लूटी, जिस वजह से हिंदुस्तान बदकिस्मती की गहराई में जा गिरा। फिर इस मुल्क को तबाह करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1781 में पहला दीनी मदरसा खोला। उससे पहले दीनी और दुनियावी तालीम की कोई तकसीम ना थी। एक ही मदरसा में कुरान भी पढ़ाया जाता था, फ़लसफ़ा भी और साइंस भी। ये तारीख की गवाहियाँ हैं, लेकिन इश्तिहार और प्रोग्राम बनाने वाले झूठ का कारोबार करना चाहें तो उन्हें ये बातिल और मरऊब निज़ाम नहीं रोकता। मुझे दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ और इन तामीरात का मुशाहदा किया। आप यकीन कीजिए कि इन इमारात के शहर से निकलना एक मुश्किल काम होता था और फ़ख्र और हैरानी होती थी कि इन अदवार में मशीन का वजूद ना होने के बावजूद ऐसे शाहकार तमीर करना नामुमकिन लगता है। लाहौर में मुगलिया फ़न तामीर पर कभी नज़र दौड़ाइए, आप इंजीनियरिंग के कारनामों पर महवे हैरत रह जाएंगे, क्योंकि जब यूरोप यूनिवर्सिटियाँ बना रहा था तो यहाँ वो तालीमात आम हो चुकी थीं। लेकिन ये मौजूदा ज़ालिम निज़ाम जहाँ हमें अपनी इयानत के लिए अपना क्लर्क बनाता है, वहाँ हमारी अजीम तारीख को भी मुबहम बनाता है। तहरीक का इख्तिताम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक सुनहरी कौल से इख्तिताम करूँगा। आज मुसलमानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उन्हें ज़राए अबलाग यानी मीडिया का प्रोपेगेंडा बहा ले गया।